اپنی قابل اعتراض ویڈیوز لیک ہونے کے بعد سے مکمل طور پر حکومت کا دم چھلا بن جانے والے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے اکتوبر سن 2021 میں اپنے ختم ہوتے عہدے کی میعاد میں توسیع کے لیے کوشش تو شروع کر رکھی ہے، لیکن حکومت چاہتے ہوئے بھی ان کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں کر سکتی، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے اسے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کی حمایت درکار ہوگی۔ دوسری جانب اب عسکری اسٹیبلشمنٹ بھی جاوید اقبال کو ساکھ کے بحران میں گھرا ہوا ایک پھوکا کارتوس سمجھتی ہے، جو اس کی مرضی کے برعکس احتساب کے معاملے میں وزیر اعظم عمران خان کو خوش کرنے میں مگن ہے۔ اندر کی خبر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ جاوید اقبال کو عہدے میں توسیع ملنے کا امکان اس لیے بھی نہیں ہے کہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس زیر سماعت ہے، جس کی تازہ ترین سماعت 12 جولائی سن 2021 کے روز ہوئی۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل نے ایڈوکیٹ چودھری محمد سعید ظفر کی جانب سے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے خلاف دائر ریفرنس کی سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے عدالت سے استدعا کی گئی کہ چونکہ بطور چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے عہدے کی مدت 8 اکتوبر کو اختتام پذیر ہو رہی ہے، لہٰذا ان کی فراغت سے پہلے اس کیس کا فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ یہ ریفرنس چیئرمین نیب کی قابل اعتراض ویڈیوز اور آڈیوز کے حوالے سے دائر کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز اور آڈیوز میں جاوید اقبال ایک نیب انکوائری کا سامنا کرنے والی طیبہ گل نامی خاتون سے اپنے دفتر میں نازیبہ گفتگو کے علاوہ اس کی پپیاں کرتے اور جفیاں ڈالتے دکھائی دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے اتفاق رائے کے ساتھ اکتوبر سن 2017 میں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو نیب کا چیئرمین تعینات کیا تھا۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس کی سماعت کے دوران شکایت کنندہ خود سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے پیش ہوئے تاکہ اپنا موقف پیش کر سکیں، تاہم سپریم جوڈیشل کونسل نے کہا کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان خالد جاوید خان کو وفاقی حکومت سے چیئرمین نیب کو ہٹانے کے حوالے سے واضح ہدایات لینی چاہیے، کیونکہ نیب آرڈیننس کی دفعہ 6 چیئرمین نیب کو ہٹانے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل جیسے فورمز کے اختیارات کے حوالے سے خاموش نظر آتا ہے۔ چنانچہ ریفرنس پر مزید کارروائی حکومتی ہدایات ملنے تک ملتوی کر دی گئی۔ یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی میں تب سامنے آیا جب سن 2001 کے اسفند یار ولی خان کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا اور کہا گیا کہ نیب چیئرمین کو چیف جسٹس آف پاکستان کی مشاورت سے صدر مملکت مقرر کریں گے۔ تاہم اس فیصلے میں اس بات پر غور نہیں کیا گیا کہ چیئرمین نیب کو ہٹایا کس طرح جائے گا، اور خیال کیا گیا کہ چونکہ صدر چیئرمین نیب کو تعینات کرتے ہیں، اس لیے انہیں ہٹانے کا اختیار بھی صدر ہی کے پاس ہے۔ دوسری جانب قومی احتساب آرڈیننس کی دفعہ 6 جو کہ چیئرمین نیب کی تعیناتی سے متعلق ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور وزیر اعظم کی مشاورت سے بیورو کے چیئرمین کو ناقابل توسیع 4 سالہ مدت کے لیے تعینات کریں گے۔ اس آرڈیننس میں نیب چیئرمین کی برطرفی کی بنیاد سپریم کورٹ کے جج کی برطرفی کی بنیاد کو بنایا گیا ہے۔ آئین پاکستان کی دفعہ 209 میں عدالت عظمیٰ کے جج کی برطرفی کی شرائط یہ بتائی گئی ہیں کہ جب کوئی جج جسمانی یا دماغی معذوری کی وجہ سے اپنے فرائض انجام دینے سے قاصر ہو یا بدعنوانی کا مرتکب ہو تو اسے فارغ کیا جا سکتا ہے۔ ادھر ریفرنس میں شکایت گزار ایڈوکیٹ سعید ظفر نے الزام عائد کیا کہ ایک نجی کمرے میں کسی خاتون ملزم سے ذاتی ملاقات اور قابل اعتراض حرکات کرنا ایک بہت ہی غیر اخلاقی عمل ہے اور چیئرمین نیب کا یہ فعل غلط کام کے زمرے میں آتا ہے۔ ریفرنس میں کہا گیا کہ نیب انکوائری کے دوران طیبہ گل کی چیئرمین نیب سے ملاقات اور اس کے بعد فون پر ہونے والی گفتگو اتنے معزز عہدے کی جانب سے سنگین مس کنڈکٹ کا ثبوت ہے۔ شکایت گزار نے سپریم جوڈیشل کونسل سے درخواست کی تھی کہ چیئرمین نیب کے خلاف اس سنگین مس کنڈکٹ سے متعلق انکوائری شروع کی جائے اور حقیقت جاننے کے لیے ویڈیوز کی فورینزک جانچ کا حکم دیا جائے۔ ریفرنس میں کہا گیا تھا کہ چیئرمین نیب کی جانب سے ویڈیو کی تردید ناکافی ہے اور اس سے پورے احتساب کے عمل پر کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے اب اس ریفرنس کی دوبارہ سماعت ستمبر میں کسی وقت کیے جانے کا امکان ہے۔ یاد رہے کہ اپنے عہدے میں توسیع کی ناکام کوششیں کرنے والے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا بطور جج عدالتی کریئر بھی مصلحتوں سے بھرپور تھا۔ انہوں نے نواز شریف کی منتخب حکومت کو برطرف کرنے والے فوجی سربراہ جنرل پرویز مشرف کے بنائے گئے آئینی حکم نامے کی پاسداری کرتے ہوئے PCO کے تحت حلف لیا تھا۔ بعد میں مشرف نے سن 2000 میں ان کو بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تعینات کیا، لیکن 2 نومبر سن 2007 کو انہوں نے مشرف کی ایمرجنسی کو قبول کرنے سے انکار کیا اور گھر پر نظر بند رہے۔ اس واقعے سے ان کی شخصیت میں بعض تضادات کا شائبہ ملتا ہے، لیکن ان کے ساتھ کئی برس تک کام کرنے والے اس تضاد کی وضاحت ذرا مختلف انداز میں کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جج صاحب اس نقطے کو بہت اچھی طرح سمجھتے اور استعمال کرتے ہیں کہ کہاں نہ کرنی ہے اور کہاں ہاں، کب کس جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے اور کہاں خاموشی میں ہی عافیت ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ جاوید اقبال کی یہی خوبی شاید مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھا گئی تھی، کیونکہ ان دونوں جماعتوں کے سربراہان کو نیب کے لیے شاید اسی طرح کے سربراہ کی تلاش تھی۔ تاہم تحریک انصاف کی حکومت بنتے ہی چیئرمین نیب کے تیور بدل گئے، کیونکہ کپتان نے انہیں واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ اب انہیں
चेयरमैन नैब बनकर हर सूरत में अपोजिशन को रगड़ा लगाना होगा, वरना वो इनको बेइख्तियार बना देंगे और डिप्टी चेयरमैन नैब को इख्तियारात दे देंगे। इसके बाद तैयबा गुलनामी खातून के साथ चेयरमैन नैब की गैर इखलाकी वीडियो लीक कर दी गई, जिसके बायस जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पूरी तरह हुकूमत की मुट्ठी में आ गए और फिर हुकूमत मुखालिफ सियासतदानों के साथ नैब ने वो किया कि एहतसाब खुद शर्मा गया। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के चंद हालिया फैसले नैब के असल किरदार पर रोशनी डालते हैं। इस सब के बावजूद जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल बड़ी संजीदगी से कहते हैं कि वो दिन गुजर गए जब नैब को हुकूमत या कोई इदारा अहकाम सादिर करता था और अब नैब वही करेगा जो पाकिस्तान के लिए बेहतर समझेगा। हालांकि वो तमाम ऐसे काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए जहर कातिल हैं। मुशर्रफ दौर में बनने वाले इदारे नैब के कई सरबराहान आए और चले गए, लेकिन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का दौर सबसे भयानक साबित हुआ है, क्योंकि इनके दौर में नैब के अकूबत खाने नाजी दौर की कत्लगाहें साबित हुए, जहां दर्जनों असीर जान की बाजी हार चुके, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट और दीगर आला अदालतें भी नैब की बर्बरियत के खिलाफ रूलिंग दे चुकी हैं, लेकिन चेयरमैन नैब की क़यादत में नैब ने मुसलसल जुल्म व बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है। ताहम इससे भी बढ़कर अफसोसनाक बात यह है कि इस कभी जुर्म के मुर्तकिब किसी नैब एहलकार या अफसर को आज दिन तक सज़ा नहीं मिल सकी। सज़ा भी दूर की बात, आज दिन तक किसी भी शख्स की नैब की हिरासत में मौत का मुकदमा भी दर्ज नहीं हो सका। लेकिन मकाफात अमल भी इसी दुनिया में होता है। चुनाचे अपोजिशन क़यादत की पगड़ियाँ उछालने और इन्हें बेइज्जत करके लज्जत हासिल करने वाले नैब चेयरमैन की अपनी इज्जत भी तब तार तार हो गई जब पहले इनकी नाजेबा वीडियोज़ और ऑडियोज़ वायरल हुई और इसके बाद ख्वाजा बिरादरान के खिलाफ पैरागॉन करप्शन केस में सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में यहाँ तक लिख दिया गया कि नैब मुल्क की खिदमत नहीं कर रहा बल्कि मुल्क व कौम की बदनामी का सबब बन रहा है। ये भी कहा गया कि नैब का इदारा रोज़े अव्वल से मुताज़े है और इसका तसव्वुर ही बदगुमानी और शकूक से भरा पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि नैब को सियासी जोड़ तोड़ के लिए खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। फैसले में यह भी कहा गया कि नैब सियासी जमातों को तोड़ने, मुखालफिन का बाजू मरोड़ने और इन्हें सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, लिहाजा नैब का एहतसाब एक तरफा है। नाकिदीन का कहना है कि आलमी इदारों और मुल्क की आला अदलिया की जानिब से बतौर इदारा नैब को जिस तारीखी जिल्लत का सामना करना पड़ा है, ये सब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के दौर में हुआ। लिहाजा नैब के खिलाफ अदालती रिमार्क्स दरअसल जावेद इकबाल के खिलाफ चार्जशीट है। ताहम दूसरी जानिब अपनी चेयरमैनशिप के दौर में एहतसाब के नाम पर अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ जुल्म बर्बरियत की नई दास्तानें रकम करने वाले जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल समझते हैं कि शायद इन खिदमात के सिले में उन्हें एक बार फिर इस ओहदे के लिए चुना जाएगा। लेकिन बाखबर हलकों का कहना है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने इनसे जो काम लेना था वो ले लिया है और वैसे भी जावेद इकबाल इस कदर मुताज़े हो चुके हैं कि इन्हें दोबारा नैब की सरबराही देने की कोशिश करना हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुमकिन नहीं होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।